بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے پناہ اور بے انتہا احسانات ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی، اپنا پورا مال، جان، اولاد اور سب کچھ حضور پر قربان کر دے، تب بھی آپ علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے. آپ علیہ السلام کی شان، آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند اور بہت اونچا ہے. آپ علیہ السلام کے احسانات کی تلافی کی کوئی شکل نہیں بجود اس کے کہ ہم آپ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجیں. حضور کو ہمارے درود کی و سلام کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. درود و سلام ہم جو بھیجتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ خود اس سے خود ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے اور وہ چیز ہمارے ہی فائدے کی ہے. قرآن و حدیث میں بار بار آپ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کی ترغیب اور تاکید آئی ہے. لہٰذا درود و سلام کی اہمیت، فضیلت، اسی تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو دوستو، اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی خود اور اس کے فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. میرے عزیز و دوستو، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، تمام انبیاء کرام میں آپ علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند اور بالا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نام جوڑا، کلمے کے اندر اپنا نام جوڑا، کلمہ شہادت میں اپنا نام جوڑا. یہاں تک کہ درود و سلام کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں اور فرشتے درود بھیجتے ہیں. لہٰذا اے ایمان والو، تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ تم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. ہم اگر دیگر احکامات کا موازنہ کریں اور ان کو دیکھیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، دیگر معاملات ہوں، کسی میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی یہ کام کرو، بجز درود شریف کی. ہم غور کرتے چلے جائیں، نماز کو دیکھ لیں، ہم روزے کو دیکھ لیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی یہ کام کرو. درود شریف کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے
کہ اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ خود شریک ہے، اللہ کے فرشتے شریک ہیں، اور اس کے بعد اللہ ترغیب دینے کے لیے اور اللہ تاکید سے اس بات کو فرماتا ہے کہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو درود بھیجو، وہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا اس آیت کے ذیل کے اندر کہ پوری زندگی میں ایک بار ہر بالغ مرد عورت کا ایک بار حضور پر درود بھیجنا فرض ہے۔ اس آیت کے ذیل میں فقہاء کرام نے، مفسرین نے یہ تشریح کی ہے کہ پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حضور پر درود بھیجنا فرض ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم درود کا اہتمام کریں۔ احادیث کے اندر بھی آپ علیہ السلام نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا ایک جگہ کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک بار درود بھیجنے کا اللہ کیا انعام دیتا ہے کہ فرمایا کہ 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ جو مجھ پر، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل کرتے ہیں، اس پر 10 گناہ اس کے معاف کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ ایسے ہی بے شمار احادیث کے اندر آپ علیہ السلام نے درود اور سلام کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا۔ میرے عزیز و دوستو، قیامت کے دن جس دن جو قسم پرسی کا عالم ہوگا، اس دن ہر آدمی، ہر شخص نفسی کے عالم میں ہوگا، جس کا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن حال ایسا ہوگا کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں اور باپ سے بھاگے گا، اپنے بیوی اور بچوں سے بھاگے گا، اور نفسی کا عالم ہوگا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی، وہ سب کو بھول جائے گا۔ جو خونی رشتے ہیں آدمی ان کو بھول جائے گا، آدمی اپنی اولاد کو بھول جائے گا، جس کو اس نے پالا پوسا، اپنی خون پسینے کی کمائی اس پر لگائی، اپنی زندگی اس پر لگائی، اپنا جان مال اس پر کھپایا، اس پر لگایا۔ فرمایا کہ آدمی اس کو بھی بھول جائے گا، اپنی بیوی کو بھی بھول جائے گا، اور جو خونی رشتے ہیں، باپ ہے، ماں ہے اور بھائی ہے، فرمایا اللہ نے کہ آدمی ان کو بھی بھول جائے گا۔ کیسی قسم پرسی کا عالم ہوگا، گرمی کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ فرمایا آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی اپنے اعمال کے بقدر پسینوں کے اندر، ہر آدمی اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں ہوگا۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی آدمی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کوپ تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا، اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کی منہ تک ہوگا، اور وہ اس میں تیر کر میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ فرمایا کہ ایسا عالم، ایسے حالت کہ جس دن سورج جو ہے سوانیزے پر ہوگا، اور جو ہے گرمی کی وجہ سے سب کا برا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن جو شخص ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اور فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا تو وہ مجھ سے قریب ہوگا، کہ میں اس کی شفاعت کروں گا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا، اور قیامت کے ایسے ہولناک منظر میں اور ایسے سخت ترین حالات میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ وہ شخص میرے ساتھ ہوگا۔ اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ جو شخص ان الفاظ کے ساتھ مجھ پر درود بھیجے
تو فرمایا کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں اللہم صلی علی محمد وادخلہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، رحمت نازل فرما، اور فرمایا کہ اس الفاظ کے ساتھ وَأَخْرِجْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ الفاظ جو بندہ کہے گا تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ کہ میرے اوپر اس کی شفاعت کرنا واجب ہو جائے۔ میں عزیزو دوستو، اتنے فضائل درود شریف کے حضرت شیخ نے لکھے کہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ پر کثرت سے درود بھیجوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پر بہت کثرت سے بہت زیادہ درود بھیجوں، لہٰذا آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنی دعاؤں میں کتنا حصہ آپ کے درود کے لیے خاص کر لوں۔ حضور نے فرمایا کہ جتنا چاہے کر لو۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا اللہ کے نبی، میں ایک چوتھائی حصہ اپنی دعاؤں میں آپ کی درود کے لیے خاص کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ بہتر ہے جتنا تم چاہے کرو، اگر اس سے زیادہ کرو تو اور بھی بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی، میں آدھا حصہ اپنی دعاؤں میں آپ علیہ السلام کے لیے درود کے لیے خاص کرتا ہوں۔ آپ نے پھر وہی فرمایا کہ بہت بہتر ہے، اگر تم اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی، میں اپنا 2/3 حصہ آپ کے لیے درود کے لیے آپ کے درود کے لیے خاص کرتا ہوں۔ آپ نے وہی جواب دیا کہ جتنا تم کر سکو اتنا بہتر ہے، اگر تم اس سے زیادہ کرو تو اس سے افضل ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی السلام، میں اپنی پوری دعا کا پورا وقت آپ کے لیے درود کے لیے میں خاص کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری تمام فکروں اور ضرورتوں کی کفایت اللہ کی طرف سے کی جائے گی، غیب کی طرف سے تمہاری تمام ضرورتیں پوری کی جائیں گی، تمہاری فکروں کو دور کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ غیب سے تمہارے تمام کاموں کو آسان کرے گا، اور فرمایا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا تو الدعاء مخ العبادہ کہا گیا ہے کہ دعا تو عبادت کا مقصد ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا آسمان تک، عرش تک نہیں پہنچتی، زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، رکی ہوئی رہتی ہے، قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس دعا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ اس لیے علماء نے آداب لکھے ہیں دعا کے، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، بلکہ حدیث شریف سے یہ چیز ثابت فرمایا کہ سب سے پہلے طریقہ یہ ہے، ادب یہ ہے کہ دعا کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی تعریف کو بیان کیا جائے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی بھی درود بھیجا جائے، اور اس کے بعد آدمی اپنی ضرورتوں کا اللہ سے سوال کرے، اور آخر کے اندر پھر اللہ کے نبی پر درود بھیجا جائے۔ اسی لیے بیانات کے اندر بھی علماء کرام شروع، اول اور آخر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، درود شریف پر ہی اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ طریقہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی دعاؤں کے اندر اللہ کی حمد و ثنا۔ آج ہماری دعائیں قبول کی نہیں ہوتی، میں دوستو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سیدھے اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، جتنے اچھے طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، عربی کے اندر کر سکتے ہیں عربی میں کریں، اردو میں کر سکتے ہیں اردو کے اندر کریں، اس کے بعد اللہ کے نبی پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد اپنی ضرورت کا سوال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول کریں۔ میں عزیزو دوستو، جہاں پر درود کے اتنے فضائل ہیں، وہاں پر اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھنے کی بے شمار وعیدیں بھی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے ممبر پر قدم رکھا اور کہا آمین۔ لمبی حدیث ہے، خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا آخر میں، تو جبرائیل امین نے کہا اللہ کے نبی نے آمین کہا،
تو صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس مجلس میں میرا نام لیا جائے اور وہ یہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس لیے میرا عزیز و دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا ہر مسلمان مرد کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے فرض ہے۔ اس آیت کے ذیل میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور جو حضرات درود کا اہتمام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ایسے ہی میرے عزیز و دوستو، کوئی ایسے الفاظ بھی ہم سے نہ نکلیں کہ جن الفاظ کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی شان میں یا دیگر انبیاء کی شان میں گستاخی ہو، ورنہ وہ وبال جان بن جاتا ہے اور عذاب کا مستحق بندہ ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت شیخ نے کہ ایک شخص قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، اس نے یصلون علی النبی کی جگہ پر یصلون علی علی النبی پڑھ دیا، یعنی درود و سلام ہو نبی، اللہ کے نبی علی کے اوپر۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک مجمع جمع ہے، ایک شخص کے ارد گرد بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو ایک شخص پڑا ہوا ہے اور اس کو برس اور جذام کا مرض لگ گیا ہے اور وہ کوڑی ہو گیا ہے اور وہ اندھا اور اپائج ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا اور اس نے قرآن کی آیت کو غلط پڑھا اور اس طریقے سے پڑھا یصلون علی علی النبی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پر عتاب کیا اور اس کو اندھا کر دیا، اس کو اپائج کر دیا۔ لہٰذا میں عزیز و دوستو، اس چیز سے ہی بچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر بھی خاص طور سے درود پڑھنے کا اہتمام کریں۔ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن درود پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، عصر کے بعد بھی اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنی میں اللہ کے نبی سے سچی عقیدت محبت نصیب فرمائیں اور آپ علیہ السلام پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔